اخبار میں پڑھا راجستھان کا ایک ضلع ہے بیاور، بیاور ضلع میں وجے نگر ایک جگہ ہے، وہاں پر کچھ مسلم لڑکوں پہ کسی نے الزام لگایا، وہی لو جہاد والا، لڑکی والا، کوئی الزام لگایا۔ پولیس نے ان لڑکوں کو پکڑ بھی لیا، گرفتار کر لیا۔ اس علاقے کے جو کارپوریشن ممبر تھے، کارپوریٹر حاجی صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب کچھ شرارتی لوگوں نے دھرنا پردرشن، دکانیں بند کرو، شہر بند کرو، اشتعال پھیلانے شروع کر دیے۔ کیا اشتعال پھیلایا کہ جس بستی میں یہ لڑکے رہتے تھے اس بستی کو بلڈوزر سے ختم کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پوری بستی پہ بلڈوزر چلاؤ۔ وہاں ایک جامع مسجد ہے، اس کو بھی توڑو۔ بھائی جس نے قصور کیا ہے، فرض کر لیجئے، اول تو یہی پتہ نہیں کہ کیا بھی ہے نہیں کیا۔ اگر کسی نے قصور کیا ہے تو جس نے جرم کیا اسی کو تو سزا ملے گی۔ یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ تو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی جو مجرم ہے اسی کو تو سزا ملے گی، جو ملزم ہے اسی کو تو سزا ملے گی۔ پوری بستی کو اجاڑ دو۔ اور وہاں کی جو کارپوریشن ہے، انتظامیہ، اس نے نوٹس بھی دے دیا، مسلمانوں کی پوری بستی کو نوٹس بھی دے دیا، بلڈوزر۔ اپنی گھروں کے کاغذ لا کے دکھاؤ، مسجد کا کاغذ دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، غنڈہ راج۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ بھئی جب لڑکوں کو پکڑ لیا، ابھی 4-5 دن پہلے میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی کہ ایک صاحب کو عدالت نے بری کر دیا۔ جن صاحب کو بری کیا تھا، جب ان صاحب کو جیل بھیجا گیا تھا تو ان کا مکان بلڈوزر سے توڑ دیا گیا تھا، سالوں پہلے۔ جب ان صاحب کو جیل بھیجا گیا تھا تو ان کا مکان بلڈوزر سے توڑ دیا، عدالت نے بری کر دیا۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھارت کدھر جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی فکر نہیں ہے، مسلمانوں میں جو اللہ رکھے جس حال میں راضی ہے۔ مسلمان کبھی بھی فتنہ نہیں کرتے، جو بھی الزام لگا رہے ہیں جھوٹے لگا رہے ہیں، بے بنیاد۔ اور اگر سچے ہیں تو بھئی انکوائری کر لو، مقدمہ چلا دو، کورٹ میں لے جاؤ۔ تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں پیار ہو، پریم ہو، محبت ہو۔ یہ بلڈوزر پالیسی نہیں چلنی چاہیے، اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہماری بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اوکھلا میں، 100 سال سے بھی زیادہ کی یونیورسٹی، اور انڈیا میں جو رینکنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کی، اس میں وہ اچھا نمبر لاتی ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ میں نے ایک استاد سے پڑھا تھا، برکت علی فراق، جو جامعہ کے استاد تھے، اور وہ اس وقت کے طالب علم تھے جب جامعہ ملیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے شاگرد برکت علی فراق صاحب جو میرے استاد تھے، وہ سنایا کرتے تھے کہ جامعہ ملیہ کیسے بنائی گئی۔ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ بنائی گئی تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اسلامیہ ہٹا دو، لیکن گاندھی جی نے کہا اسلامیہ نہ ہٹاؤ، ایسے ہی رہنے دو۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن آج کل کچھ ایسے افسر وہاں آ گئے جنہوں نے داخلے کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس میں ترمیم کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اقلیتی طلباء اور مسلم طلباء کا داخلہ اعلیٰ کلاسوں میں مشکل ہو رہا ہے۔ AJK ماس کمیونیکیشن، انور جمال قدوائی ماس کمیونیکیشن میں ابھی داخلے ہوئے ہیں، اور کئی شعبوں میں داخلے ہوئے ہیں۔ جو اقلیتی ریزرویشن پالیسی ہے اس کو بدلنے کی کوشش ہے۔
وفاداری، چمچہ گیری؟ تو ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں، مہربانی کریے، رحم کیجئے، مسلم طلبہ اگر جامعہ ملیہ میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ ملیہ کا جو داخلہ پالیسی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، مسلم طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، جو اقلیتی کردار کی ریزرویشن پالیسی ہے اس کو سبوتاژ نہ کیا جائے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک لے دے کے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک لے دے کے ہماری یونیورسٹی ہے، وہاں بھی بچے نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ رحم کرے۔